السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اسی طرح خدا کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں برساتا رہے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے جس دنیا کے امن کو، دنیا کی معیشت کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ پاک اس میں پاکستان کو کامیاب کرے۔ یہ تو لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی طرف جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں۔ وہ جو ایک سگنیچر ہے، ایک معاہدہ ہے، اس میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ ہو چکا ہے یا لکھا جا چکا ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کو معمول سے ہٹ کر جو جنگ کے دوران تھی وہ اب نظر نہیں آ رہے۔ صدر ٹرمپ کا رویہ وہ نہیں رہا، اور ایران کے بہت سارے ہوائی اڈے کھل چکے ہیں، اور اس کے انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے بھی جو ایئر سپیس ہے وہ بھی کھول دی گئی ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بہت ساری جو تحفظات تھے ایک دوسرے کے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لائی ہیں۔ پاکستان میں دونوں مہمانوں نے آ کر آمنے سامنے جھپی نہیں ڈالی، لیکن بیک اینڈ پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو چکی ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے دونوں طرف مسائل ہیں، ایک طرف الیکشن، ایک طرف ایران میں ایک سخت جو مذہبی رجحان والا ایک طبقہ ہے، جماعت ہے، جن کو پچھلے 40 سال میں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے سنا اور دیکھا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آئیں گی، لیکن میرے خیال میں جنگ جو ہے وہ اپنے اختتام پذیر پر ہو چکی ہے۔ پاکستان نے ایران کو تجارت میں سہولت دینے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے ذریعے تیسرے ملک کے لیے ایران کو اجازت دے دی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑی کہ آپ کو اس پہ نشانی آنی چاہیے کہ ایران کو تجارت کے لیے اپنا ملک جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا۔ وزارت تجارت نے پاکستان کے ذریعے سامان ٹرانزٹ آرڈر 2026 کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے امپورٹ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ 1950 میں ترامیم کر دی ہیں۔ حکم نامہ فوری نافذ العمل ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ حکم ان ٹرانزٹ اشیاء کی نقل و حمل پر لاگو ہوگا جو کسی تیسرے ملک سے روانہ ہو۔ ٹرانزٹ اشیاء پاکستان کے ذریعے ایران کے کسی مقام تک پہنچائی جائیں گی۔ پاکستان کی جانب سے سامان کی نقل و حمل کے لیے روٹس کا بھی تعین کر دیا گیا، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق گوادر پورٹ، قاسم پورٹ، لیاری، امارا، پسنی اور گبدر پورٹس جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ کراچی پورٹ قاسم، خضدار، دلبدین، تفتان، گوادر، تربت کے راستے حکم نامے کا حصہ ہیں، جبکہ خوشاب، پنجگور، ناگ، بسیمہ، خضدار، کوئٹہ، لگ پاس اور نوکنڈی کے راستے بھی حکم نامے میں شامل ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور ایران کو جو ٹریڈ کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے راستے اپنی ٹریڈ کر لے۔ اگر وہاں پہ کوئی ابنائے حرمز میں ایشو ہے یا مسائل ہیں تو وہ یہاں سے بھی گزر سکتا ہے اور یہاں پہ بھی ٹریڈ کر سکتا ہے۔ اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ معاملات جو ہیں بیک اینڈ پر بہت اچھے جا رہے ہیں یا بہت اچھے طے پا چکے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ٹرمپ پر ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس کے میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں عشائیے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں صدر ٹرمپ محفوظ رہے، حملہ آور جو ہے وہ پکڑا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہلٹن ہوٹل میں منعقدہ عشائیے کے دوران زوردار آواز سنی گئی۔ سیکیورٹی خدشے کے باعث مختصر وقت کے لیے ہلچل مچ گئی۔ اس دوران سیکرٹ سروس اہلکار صدر ٹرمپ کو تقریب سے باہر لے گئے۔ وائٹ ہاؤس کی کوریج پر ممبور نمائندوں سے متعلق ڈنر کی تقریب کا آغاز ہی ہوا تھا۔ اس دوران صدر ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی۔ ایسی ہی پرچی پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کو بھی دکھائی گئی تھی، جس پر صدر ٹرمپ کی ایک جانب بیٹھی خاتون کو حیرت زدہ ہوتے ہوئے بھی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تقریب میں 2600 سے زائد افراد شریک تھے۔ فائرنگ کے بعد تقریب کے شرکاء جو ہیں وہ اکثر میزوں کے نیچے کہ چلے گئے، اور جو اہلکار ہیں انہوں نے بندوقیں بھی تانی۔ پتہ چل رہا ہے کہ فائرنگ کرنے والا ایک ٹیچر ہے، سیاہ فام ہے۔ اس کی کچھ پرانی تصاویر سے پتہ چلا ہے کہ وہ اسرائیل کو پسند کرتا ہے۔ اس نے پرانی تصاویروں میں اسرائیلی ڈیفنس فورس کی شرٹ پہن رکھی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی خدشہ ظاہر کرتے ہیں چونکہ صدر ٹرمپ نے جنگ روکی ہے، مذاکرات کا آغاز کیا ہے، اس لیے اسرائیل ایسا نہیں چاہتا، لیکن شاید اسرائیل کا وہ فالوور ہے، اسرائیل کو پسند کرتا ہے، اسرائیل پرو ہے،
تو اس لیے اس نے کیا. یہ وہ اندازے ہیں جو اس وقت میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر لگائے جا رہے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا جو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جو وائٹ ہاؤس ہے اس سے زیادہ محفوظ ہمارا سرینہ ہے. پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے امریکہ کی سیکیورٹی سے بہت درجے بہتر ہے. وائٹ ہاؤس اتنا سیف نہیں ہے جتنا ہمارا اسلام آباد کا سرینہ ہوٹل ہے. چڑی پر نہیں مار سکتی. دنیا کی 2 طاقتور ترین جو شخصیتیں ہیں جو لڑ رہی تھی ان کو لے کے آئے ہیں یہاں پر بٹھایا ہے تو اس کی سیکیورٹی دیکھنے والی تھی. بٹ اینی ہاؤ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے بڑے شہر خصوصاً لاہور میں بے ہنگم ٹریفک پر تفتیش کا اظہار کرتے ہوئے اہم شاہراہوں کو ماڈل ٹریفک کوریڈز میں تبدیل کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے. خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ ٹریفک مینجمنٹ میں فوری بہتری لائی جائے اور لین و لائن ڈسپلن پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے. انہوں نے سڑکوں کے کنارے پارکنگ کے خاتمے اور ون وے کی خلاف ورزی سمیت تمام ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے شہریوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے بھرپور مہم چلانے کی بھی ہدایت کی ہے جبکہ نگرانی کے لیے موبائل ٹریفک گاڑیوں پر نصب کیمروں کا بھی استعمال کیا جائے گا. زگ زیگ ڈرائیونگ کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ ایسی خلاف ورزی میں ملوث موٹر سائیکل اہلکاروں کو 3 دن کے لیے تھانوں میں بند کیا جائے. وزیر اعلیٰ نے چیف ٹریفک آفیسر لاہور کو شہر کے ٹریفک نظام میں واضح بہتری لانے کا ٹاسک بھی سونپ دیا ہے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ماہ کے دوران ٹریفک پولیس نے 5 لاکھ سے زائد چالان کیے اور 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں تحویل میں لی. یہاں پہ جو ایک بات ہے وہ ذرا تھوڑی سی ہے کہ آپ ان کو تھانوں میں بند کریں. یہ میرے خیال میں کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. جو مناسب ہے وہ ہے جرمانے. دنیا میں سے بڑی قومیں جو ہیں نا جو بگڑی تگڑی قومیں ہیں وہ جرمانوں نے ٹھیک کی ہیں. آپ دبئی میں کیا سمجھتے ہیں لوگ احترام کرتے ہیں. یورپ میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ احترام کرتے ہیں وہ لگتا ہے احترام ہی ہے لیکن اس کے پیچھے جو ریزن ہے اس کو وہ کیمرے ہی ہیں. یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ مطلب آپ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور موبائل پہ کال چلا رہے ہیں یا موبائل آپ کے ہاتھ میں یا اپنے گود میں رکھا ہوا ہے. اس کا 500 سمتھنگ یورو جرمانہ ہے. اب 500 کا مطلب جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ اور تو کون جرمانہ دے گا. تو وہ قانون کو تو خود بخود فالو کریں گے کہ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑنے کے بجائے کسی جگہ پہ ٹانگ دیں گے گاڑی میں یا اس کو غیر ضروری استعمال نہیں کریں گے. لیکن اس کو موبائل اگر پکڑا ہے اس نے یا کوئی ایسی حرکت کی ہے اس کو تھانے میں بند کر دیں. یہ اس پہ بڑا پھر وہی مطلب کہ اس پہ ریئیکشن آئے گا. تو یہ مطلب اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن ہاں جرمانے کریں جتنے کر سکتے ہیں کریں. ٹھوک کر کریں اشارہ کاٹنے کا بے ہنگم ٹریفک کا ہر چیز کا کریں. اگر تربیت کرنی ہے قوم کی تو یہ جرمانے کر سکتے ہیں ورنہ ایک قوم کچھ من لوے سن لوے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جتنا بتایا جائے گا آگے سے اتنا ہی زیادہ اس کو خراب کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کر دیا ہے. پنجاب فلم سٹی میں لاہور میں نواز شریف IT سٹی قائم کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں 50 ایکڑ پر جو فلم سٹی کے قیام کا اعلان کیا. یہ بہت بڑی جگہ ہے اور فلم سٹی جو ہے وہ نواز شریف IT سٹی کے اندر قائم کیا جائے گا. جو نواز شریف IT سٹی ہے یہ کافی بڑی جگہ ہے اور اس میں میں کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں مجھے پتہ ہے نواز شریف IT سٹی کے بارے میں اور وہ اس پہ کسی ٹائم تفصیلی کوشش کریں گے کیونکہ وہاں پہ ابھی جو ہے وہ کنسٹرکشن اور بلڈنگیں چل رہی ہیں اور بڑا جو ہیوج قسم کا وہ بن رہا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ ایک ہب ہوگا جہاں پر ڈیٹا ہب بہت زیادہ ہوں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلم سٹی منصوبہ کا پہلا مکمل اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہے. پاکستان کی فلمی صنعت کی جدید ٹیکنالوجی سہولیات اور وسائل کے ذریعے بحالی یقینی بنائی جائے گی. فلم ٹی وی اینیمیشن ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولتیں ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی. VFX اور پوسٹ پروڈکشن کے لیے بیرون ملک پر انحصار جو ہے وہ کم کیا جائے گا. وزیر نے کہا کہ جدید اسٹوڈیو ساؤنڈ اسٹیج پوسٹ پروڈکشن بھی فلم سٹی منصوبے میں شامل ہیں اور شوٹنگ کے لیے مختلف سہولیات سیٹ اور مرکزی جھیل بھی بنائی جائے گی. بین الاقوامی ایونٹس اور ایوارڈ شو کے لیے کنونشنل ہال قائم کیے جائیں گے. میڈیا ٹریڈ ہب اور فلم میوزک اسکول کے بھی منصوبے ہوں گے اور فلم سٹی منصوبے سے ہزاروں براہ راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ جدید فلم سٹی سے اینیمیشن گیمنگ اور ڈیجیٹل میڈیا کے شعبے فروغ پائیں گے. فلم سٹی منصوبہ تخلیقی معیشت کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت ہے. فلم سٹی ٹیلنٹ ٹیکنالوجی اور کاروبار کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کرے گا. منصوبہ مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا
جس کی مزید تفصیلات جاری کیے جانے کے امکان ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، اگر آپ فلم انڈسٹری کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اربوں روپے کی ایک انڈسٹری ہے جو بالکل ڈوب چکی ہے، جو کسی دور میں بڑی کمال کی ہوا کرتی تھی۔ پہلے اردو فلموں کا دور تھا جس کو ہندوستانی بھی کاپی کیا کرتا تھا، پھر پنجابی فلموں کا دور آیا اور اس نے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ اب بالکل زب و حال ہے، سینمے ختم ہو چکے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر مریم نواز ایسا کرنے جا رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ سیالکوٹ سے لاہور گجرانوالہ کی جو سچویشن تھی وہ کافی کیونکہ گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے تو تکلیف لوگ اٹھا رہے ہیں، ٹریفک کا بہت برا حال ہے، لیکن یہ چند مہینوں کی بات ہے، پھر یہ لوگ یورپ جیسی ویوز گجرانوالہ میں لیں گے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگلی ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔